بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک جی آفیشیل پہ میں حاضر ہوں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج بھی ہم کچھ خبریں ڈسکس کریں گے جو عمران خان، بشریٰ بی بی اور نواز شریف کے بارے میں ہوں گی۔ ایک ایک کر کے ہم اس تمام خبروں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ آج کاروباری جو دنیا ہے اس میں سٹاک مارکیٹ آج کافی بلند گئی ہے اور تقریباً 57,000 کے قریب پہنچ گئی ہے اور شاید اب تک کراس بھی کر گئی ہو۔ یہ ایک ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں سٹاک مارکیٹ اس وقت سب سے اونچی پوزیشن پہ جا رہی ہے، لیکن ڈالر بھی جو ہے وہ 287 تک پہنچ گیا اور اوپن مارکیٹ میں تقریباً 290 کا مل رہا ہے۔ تو ایک طرف سٹاک مارکیٹ بلندیوں پہ ہیں اور دوسری طرف ڈالر بھی بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ یہ 276 تک آیا تھا لیکن اب دوبارہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو شروع میں تو ہم نے سوچا تھا کہ شاید سمگلنگ کی وجہ سے یا کچھ دوسرے عوامل کی وجہ سے یا افغانستان پہ جو پابندیاں لگی ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، لیکن ڈالر اب دوبارہ اونچا جا رہا ہے۔ تو سٹاک مارکیٹ تو جا رہی ہے اوپر، لیکن عام آدمی کی جو مشکلات ہیں یا عام آدمی جو مہنگائی میں پس رہا ہے اس کو جو ریلیف ملنا ہے وہ ڈالر کی کمی سے ہی ہے، لیکن ڈالر نہیں نیچے آ رہا۔ تو یہ کافی ایک یعنی کہ پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ جب تک ڈالر نیچے نہیں آئے گا اس وقت تک ہم یہ نہیں سوچ سکیں گے کہ مہنگائی کم ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے ڈالر نیچے آئے گا تبھی مہنگائی کم ہوگی۔ دوسرا جو کے پی کے میں ایک تھوڑا سا آئینی بحران پیدا ہوا تھا کہ ادھر جو نگران وزیر اعلیٰ تھے وہ فوت ہو گئے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی تو کیا کرنا ہے۔ تو اس کا تمام آئینی ماہرین سے مشورہ کر کے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو اسمبلی بنائی ہے محمود خان اور اکرم درانی دوبارہ نے، تو انہوں نے جو بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر قانون تھے کے پی کے میں ارشد حسین، ان کو انہوں نے وزیر بنا دیا ہے، وزیر اعلیٰ، اور ساتھ میں 10 رکنی کیبنٹ جو کہ پہلے بھی تمام لوگ وہی تھے وہ اسی کیبنٹ میں شامل تھے، تو اس کو دوبارہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ یہ ان کی کیبنٹ ہوگی۔ تو اب جو وزیر قانون تھے یہ میرے خیال میں ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں جی بی کے، تو یہ اب وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، تو اب یہ کے پی کے معاملات کو چلائیں گے۔ پھر شیخ رشید صاحب بھی آج مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے تھے اور مختلف جگہ پہ انہیں ضمانت بھی مل گئی ہے، تو ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان پہ کیسز کتنے ہیں، کیونکہ بقول ان پہ وہ ضلع جہاں کبھی وہ گئے ہی نہیں ہیں ادھر سے بھی ان پہ کیسز رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج وہ بڑی انہوں نے بعد میں ایک پریس کانفرنس بھی کی، تو اس میں یہی انہوں نے کہا کہ بھائی میں حیران ہوں کہ اتنے وہ سیزنز سیاستدان ہیں، اتنے زیادہ وہ جاننے والے ہیں، اتنے زیادہ وہ یعنی کہ سمجھدار ہیں، لیکن وہ ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ جب اتنا پرانا سیاستدان ہوگا تو وہ سوچے گا کہ یار میں نے اب کوئی پارلیمانی اصولوں پہ، کوئی جمہوریت کے اصولوں پہ چلنا ہے، میں نے کوئی یعنی کہ جمہوریت جو کہتی ہے وہ کرنا ہے۔ تو لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھائی میں تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں اور میری ہمیشہ گیٹ نمبر 4 سے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن اس دفعہ مجھے نظر لگ گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کو کب نظر لگتی ہے۔ تو وہ یعنی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید وہ ہمیں کوئی آئین کی برتری کی بات کریں یا کوئی سول سپرمیسی کی بات کریں، لیکن اتنا پرانا سیاستدان اور اتنا یعنی کہ زیرک سیاستدان، وہ اس نے بھی یہی کہا ہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں۔ اور اس کے بعد آج بشریٰ بی بی کی بھی طلبی تھی، یعنی کہ افواہیں تو یہ گردش کر رہی تھی کہ شاید بشریٰ بی بی کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کی 15 نومبر تک ضمانت ہے، تو باقی ان سے جو انہوں نے تفتیش کرنی تھی وہ کی اور تمام پوچھا کہ بھائی اس کا معاملات کا کیا ہوگا۔ تو ان سے 11 سوالات بھی پوچھے گئے اور ان کو سوالات لکھ کے دے دیے گئے ہیں اردو میں، اب دیکھیں وہ اس کا کیا جواب دیتی ہیں، جس کے بارے میں ان کی تعلیمی قابلیت پوچھی گئی ہے اور باقی القادر ٹرسٹ کے بارے میں جو چیزیں تھیں وہ اس کے بارے میں ان سے پوچھی گئی ہیں۔ باقی ان کی ایک دوست ہے فرح گوگی جو پچھلے 2-3 دن سے میڈیا پہ بڑی چھائی ہوئی تھی، اور ان کا ایک پتہ چلا ہے کہ ان کا ایک اور بھی پاسپورٹ ہے جس پہ جو کہ ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے نے ان کو بنوا کے دیا ہے۔ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پھر اپنی شہریت دے دیتے ہیں، اپنا پاسپورٹ دے دیتے ہیں۔
تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے جو نیوزی لینڈ کے پاس ہے، اور ان کا بھی یہ ہے کہ آپ تقریباً 1,30,000 ڈالر کے قریب اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو پاکستانی تقریباً 4.25 کروڑ کے قریب یا 4 کروڑ کے بنتا ہے، تو اگر وہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہ پھر اپنا پاسپورٹ یا شہریت دے دیں گے۔ اسی طرح ملک ریاض کے صاحبزادے نے فرح گوگی کے لیے سہولت پیدا کرتے ہوئے ان کو یہ پاسپورٹ دے دیا، اور وہ اب ادھر سے پاکستان سے وہ دبئی تو اپنے پاکستان والے پاسپورٹ پہ گئی تھی، اور شاید ملک ریاض کے جہاز پہ گئی تھی، لیکن اس سے آگے کے جو سفر تھے انہوں نے اس پاسپورٹ پہ کیے۔ تو اب یہ خبریں یکدم میڈیا پہ آنی شروع ہو گئی ہیں، حالانکہ یہ لوگوں کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ تو یہ بھی بڑی یعنی کہ سوچنے والی بات ہے۔ دوسرا پھر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ جو اس کے بارے میں سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے، ایک تو یعنی کہ ریئل اسٹیٹ کا، دوسرا یہ ہے کہ اس نے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے بہت زیادہ پیسے کمائے ہیں۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ جن کی ہوئی وہ تو ابھی بھی ادھر ہی ہیں، تو ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو رہی؟ یعنی کہ سب سے ہارڈ سیٹ ہے، اگر کمشنر لاہور ہے، کمشنر فیصل آباد ہے، کمشنر راولپنڈی ہے، اگر یعنی کہ راولپنڈی کا رنگ روڈ بن رہا تھا تو اس کی یعنی کہ کمشنر کی تو اور ہی کوئی ویلیو ہوگی، تو کیا ان لوگوں کو نہیں پوچھا جائے گا؟ یا کہ بھائی آپ لاہور میں اس وقت کمشنر لگے تھے، آپ اس وقت لاہور میں ڈی سی لگے تھے، تو آپ کس طرح لگے تھے؟ کیا صرف فرح گوگی کے پیچھے ہی بھاگا جائے گا؟ یعنی کہ ایک چیز بتا دی جائے گی اور سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں گے، ہمیں کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ہم نے چلو وہ تو نکل گئی ادھر سے، اسے شاید پکڑنا مشکل ہے، لیکن جو اس کے ساتھ والے شریک مجرم تھے یا شریک جرم تھے ان کو تو پکڑنا چاہیے نا۔ تو وہ تمام لوگ ابھی بھی پاکستان میں ہیں، ابھی وہ شاید کہ کہیں سیکٹری بن گئے ہوں یا کہیں اور جگہ پہ وہ کمشنر لگ گئے ہوں، تو کیا ان لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا یا ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہوگی؟ صرف فرح گوگی کا نام دے کے ہی ہمیں یعنی کہ بتی کے پیچھے لگائی رکھیں گے کہ فرح گوگی نے بڑی کرپشن کی ہے، یہ فرح گوگی تو عثمان بزدار پنجاب کھا گئے نے، لیکن وہ جن لوگوں نے ان کو کھلایا ہے یا جن لوگوں کو وہ ٹرانسفر یا پوسٹنگ کے لیے وہ اپنی رقمیں دیتے تھے، کیا ان لوگوں کو نہیں پوچھا جائے گا؟ شکایات تو ان کے خلاف بھی ہوں گی، لوگ بتائیں گے کہ یہ بھائی ہم سے ایسے ایسے پیسے لیتے تھے، لیکن شاید حکومت جو اس وقت حکومت وقت ہے اس کی یہ ترجیح نہیں، اس کی صرف ایک ہی ترجیح ہے کہ فرح گوگی کا کیس اور فرح گوگی کا نام چلانا ہے۔ تو آج ابھی یہ چل رہا ہے، تو اس طرح یعنی کہ آپ اس سے یہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جو کہ یعنی کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے لوگوں 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اس کو چلا کون رہا تھا؟ یعنی کہ سازشیں، جیسے محمد شاہ رنگیلا تھا تو اتنی بڑے یعنی کہ انڈیا پہ وہ حکمران تھا اور اس کے کیا مشاغل تھے۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ہماری حرکتیں کیا ہے کہ ہمیں 2 FA پاس عورتیں ملک کو چلا رہی تھیں، اور وہ FA پاس عورتیں یعنی کہ اس کو جب سوال نامہ دیا گیا تو وہ کہتی ہے کہ میں انگلش میں سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، مجھے اردو میں بتایا جائے، تو اسے اردو میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی کرپشن ہے، تو یہ کرپشن ہے تو یہ سوالات ہیں، اس کا جواب دیجئے۔ تو وہ یعنی کہ انگلش کو اچھی طرح پڑھ بھی نہیں سکتی، اور وہ پورا ملک کو چلا رہی تھی، پورے ملک کی پوسٹنگز کر رہی تھیں، پورے ملک میں جناب سب سے بڑا صوبہ جو تھا جو پنجاب، وہ ان کی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رحم و کرم پہ تھا۔ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ بھائی ہمارا ملک تو یعنی کہ 2 FA پاس عورتیں چلا رہی تھیں، اور وہ سارے جناب ان کو پتا تھا کہ بھائی فلاحی بہبود کیسے کرنی ہے، لاہور کا کمشنر کسے لگانا ہے، یا باقی جو اسٹیبلشمنٹ کی چیزیں ہیں وہ کیسے کرنی ہیں، بکرے کیسے ذبح کرنے ہیں، اور تصویریں دیکھ کے ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ بندہ وفادار ہے، لائق ہے کہ نہیں۔ یعنی کہ لوگ تو اس کی دیکھتے تھے کہ یار اس نے پہلے کہاں کہاں کام کیا ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ صرف تصویریں دیکھ کے ذائچے بنا کے ملک کو چلاتے تھے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں اس ملک کی کیا حالت ہوگی جہاں اس طرح کے کام کیے جاتے تھے۔ باقی نواز شریف صاحب نے آج جانا تھا کوئٹہ، لیکن وہ نہیں جا سکے، 1 دن کا لیٹ ہو گیا ہے۔ تو ابھی نواز شریف صاحب بھی الیکٹیبلز جو ہیں نا، جو ایسے گھوڑے جو جیتنے والے گھوڑے ہیں، انہوں کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی اصول نہیں، کوئی سیاست، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سیاست ہیں،
مریم نواز کا ایک بڑا مشہور بیان تھا کہ باپ جو ہے وہ باپ کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جاتے. اب باپ جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہو رہی ہے اور نون لیگ کے ساتھ ان کا اتحاد شاید نون لیگ میں ضم ہی ہو جائیں تو کوئٹہ میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں جو جیت سکتے ہیں وہ اب مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. مسلم لیگ کاف بھی کافی آگے بڑھ گئی ہے اور ان کا بھی شاید مسلم لیگ نون سے اتحاد ہو جائے. مسلم لیگ نون کی تو کوشش تھی کہ یہ ہمارے ساتھ الحاق کر لیں لیکن وہ نہیں کر سکے تو ابھی شاید وہ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی ہو. باقی پنجاب میں بھی ایسے لوگ جو کہ اپنی سیٹیں جیت سکتے ہیں ان کے لیے بھی اب مسلم لیگ نے دروازے کھول دیے ہیں اور وہ دو جو پی ٹی آئی میں تھے یا کسی بھی جماعت میں تھے اور انہوں نے پچھلے 5 سال مزے سے حکومت کی تو اب وہ نون لیگ میں آ جائیں گے اور پھر 5 سال مزے سے حکومت کریں گے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, نہ ان کے ووٹر نہ ان کے سپورٹر نہ یہ لوگ کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا سوچ ہے, آپ کی کیا سیاسی وفاداری ہے کہ کبھی آپ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی آپ دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں تو کبھی آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھا بلّہ تو کبھی آپ کہتے ہیں نہیں بھائی شیر ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی شرم نہیں آتی, کوئی حیا نہیں آتی کہ یہ آپ کس طرح یعنی کہ اپنی سیاست کو چلا رہے ہیں. اور ان کے ووٹر سپورٹرز پہ بھی ہے کہ وہ ان کو کس طرح ووٹ دے دیتے ہیں کہ جن کی اپنی کوئی رائے نہیں, ہر دفعہ وہ حکومتی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں. باقی ایک اپیل جو ہے سپریم کورٹ سے جو تھی کہ ایک انہوں نے جو فوجی عدالتوں کا کیس تھا اس کو ختم کر دیا تھا اور 103 افراد جو تھے جن کا ٹرائل ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے تھے ان کے ٹرائل کو انہوں نے ختم کر دیا. ساتھ میں انہوں نے اس قانون کو بھی ختم کر دیا, یعنی کہ بڑا دلیرانہ اور بڑا بہادر فیصلہ تھا. حالانکہ وہ جج جو ایسے تھے وہ ایسا فیصلہ تو نہیں کرتے لیکن بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا تھا. اب اس کے خلاف گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل میں جا رہی ہے. ابھی تک اس فیصلے کا شارٹ فیصلہ ہی آیا ہے, تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. تو لیکن اب حکومت جو ہے اس تیاری کر رہی ہے کہ اس کے خلاف ہم نے اپیل میں جانا ہے. اور بڑے نامی گرامی وکلاء جو ہیں احمد بلال صوفی صاحب, جہانزیب امان صاحب, بشیر مومن صاحب اور خواجہ حارث وہ ہیں جو پاناما میں نواز شریف کے کیس تھے اور توشہ خانہ میں عمران خان کے کیس تھے, وکیل تھے اور اب وہ اس کیس میں فوج کے وکیل ہوں گے. تو خواجہ حارث صاحب بھی جو ہے نا وہ بڑی جگہ یعنی کہ بڑے اچھے وکیل ہیں مانا کہ, لیکن وہ ہر جگہ پہ لڑ لیتے ہیں. ان کو صرف کیا پروفیشنل وکیل کا شاید ہو بھی یہ کہ اس کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی, کوئی اپنے اس کے سیاسی نظریات نہیں ہوتے. جہاں سے اسے اچھی فیس ملے گی وہاں وہ کیس لڑ لیں گے. تو اب ان کو اچھی فیس مل رہی ہوگی تو اب وہ حکومت کی طرف سے یہ کیس لڑیں گے کہ فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ ہے اس کو جو اس 5 رکنی بینچ نے دیا تھا اس کو کالا دم قرار دیا جائے. اب دیکھیں عدالت میں اس کے بارے میں وہ کیا دلائل دیتے ہیں. تو اس کے کیس کے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے جب یہ اپیل لگے گی تو بڑی دلچسپ قسم کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوگی. تو اس کے ساتھ ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ کیس عدالت میں لگتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ اجازت دیجیے, بہت شکریہ, السلام علیکم.